ڈاکٹر فیصل آزاد کے بیانات کے لیے ڈاکٹر صاحب کے آفیشیل چینل فیصل آزاد کو سبسکرائب کیجیے۔ بیت المقدس پر مسلمانوں کا حق ہے یا یہودیوں کا؟ یہ کویسچن اور یہ اعتراض گزشتہ کئی سالوں سے سننے میں آ رہا ہے، لیکن ماضی قریب میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں یہ آواز گونجی۔ محترمہ عاصمہ حدید صاحبہ نے کہا کہ جس طرح سے مسلمانوں کے پاس بیت اللہ ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ مسجد اقصی یہودیوں کو دے دیں تاکہ وہ بھی اپنا ایک معبد بنائیں اور اپنا ایک قبلہ رکھیں۔ دوستان عزیز، اسی طرح گزشتہ دنوں محترم جناب جوید احمد غامدی صاحب نے یہ تو نہیں کہا کہ مسجد اقصی کو یہودیوں کے حوالے کر دینا چاہیے، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جو بیت المقدس ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول نہیں ہے، بلکہ قبلہ اول بیت اللہ ہی تھا۔ کچھ وقت کے لیے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا اور اس کے بعد دوبارہ یہ حکم منسوخ کر کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آ گیا۔ نہیں معلوم کہ لوگوں نے قبلہ اول کی اصطلاح کہاں سے ایجاد کی اور کیوں کر مسلمانوں میں رائج ہوئی۔ ان تمام اعتراضات اور سوالات کے لیے آج کی ویڈیو نہایت ہی اہم ہے۔ میں آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ نہایت ذمہ داری کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ آج کی گفتگو سنیں تاکہ ہماری مسلمان نسل کو خاص کر یہ پتہ چل سکے کہ مسجد اقصی سے ہمارا تعلق کیا ہے اور کب سے ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے روئے زمین پر اللہ کے دو گھر بنائے۔ ایک گھر بیت المقدس اور دوسرا گھر بیت اللہ تھا جو مکہ مکرمہ میں بنایا گیا، اور بیت المقدس یہ فلسطین میں بنایا گیا۔ دنیا میں اس وقت 3 مقدس مقامات ہیں، اور ان تینوں مقدس مقامات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ دنیا میں 3 مساجد ایسی ہیں کہ جن کے لیے سفر کرنا باعث ثواب ہے۔ ایک مسجد حرام مکہ مکرمہ، دوسری مسجد نبوی مدینہ منورہ، تیسری مسجد اقصی بیت المقدس یروشلم۔ اگر بنظر غائب دیکھا جائے تو مسلمانوں کے پاس یہ تینوں مقامات اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہیں۔ مسلمانوں نے ان میں سے کسی مقام پر بھی کسی نسبت سے قبضہ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ تینوں مقامات مسلمانوں کے حصے میں آئے اور مسلمانوں نے ان کو اپنے مراکز میں شامل کیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا میں نے حدیث پہلے پڑھی، ان تینوں مراکز، ان تینوں مساجد کی نسبت کو بیان کر کے یہ سبق اور یہ درس ہمیں دیا ہے کہ یہ تینوں مرکز اب مسلمانوں کے ہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی مسلمانوں پر ہے۔ بیت اللہ، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اس وجہ سے بیت اللہ کی جو ذمہ داری تھی وہ ویسے بھی آپ کے خاندان بنو قریش کے پاس تھی، جناب عبد المطلب تھے، اور اس کے بعد آپ ہی کے حصے میں آنی تھی۔ بیت اللہ تو آپ ہی کے حصے میں اور مسلمانوں کے حصے میں آ گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر لے جایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بیت اللہ سے پہلے بیت المقدس لے جاتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا جا رہا ہے۔ کیا یہاں سے ڈائریکٹ فلائٹ سدرۃ المنتہا پہ نہیں جا سکتی تھی؟ جناب جا سکتی تھی۔ روز فلائٹیں ڈائریکٹ مکہ میں آتی تھیں، بیت اللہ میں آتی تھی، اور بیت اللہ سے ڈائریکٹ فلائٹیں آسمان کی جانب پرواز کرتی تھیں۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام روز وہی لاتے تھے اور روز وہی لانے کے بعد واپس جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ڈائریکٹ بھی بلا سکتے تھے، لیکن انڈائریکٹ بلانے کا مقصد کیا تھا؟ بعض لوگ کہیں گے وہ جی تمام نبیوں کی امامت کروانی تھی۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ امامت کے لیے بیت اللہ سے بہتر اور کون سی جگہ ہو سکتی تھی؟ وہ تو انبیاء علیہ السلام کا مرکز تھا پہلے ہی، وہ گھر تو کسی نہ کسی صورت میں انبیاء نے دیکھ رکھا تھا۔ بیت المقدس میں تو نمازیں پڑھ رکھی تھی انہوں نے، لیکن بیت اللہ میں انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو اگر صرف نماز پڑھانا مقصود ہوتا تو اللہ سارے نبیوں کو اکٹھا بیت اللہ میں کرتے، اصل مرکز میں اکٹھا کرتے، جو اللہ تعالیٰ کا اصل مرکز ہے، جس کے اوپر اللہ نے اپنا گھر بیت معمور آسمانوں پہ بنا رکھا ہے، عرشوں پہ بنا رکھا ہے۔ تو جناب انبیاء کو یہاں لایا جاتا، حضور یہاں پر سب کی امامت کرتے، لیکن نہیں، انبیاء کو بیت المقدس میں جمع کیا گیا، ان کے گھر میں جمع کیا گیا، انہی کی مسجد میں جمع کیا گیا۔ پھر حضور کو لے جا کر ان کی مسجد میں ان کی مسجد کی امامت پر مقرر کیا گیا، مصلی امامت پر کھڑا کر کے یہ بتایا گیا تاکہ اس کے گرد و پیش بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، تاکہ مسجد اقصی اور اس کے گرد و پیش کے لوگ دیکھ لیں کہ یہ انبیاء علیہ السلام
तमाम के तमाम जिनका ये मरकज था, आज अपना मरकज खुद अपने हाथों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले करते हुए उनके पीछे मुक्तदी बन के खड़े हुए हैं। ये अजीम निस्बत थी जब अल्लाह ताला ने इशारों किनाए में नहीं बल्कि साफ और वाज़ेह तरीके से बैतुल मक़दस भी अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया। याद रखें कि अल्लाह ताला ने बैतुल्ला और बैतुल मक़दस दोनों अपने महबूब को दिए हैं। और इसके बाद एक और बड़ी अहम बात आपको बताता चलूं, जिस तरह ये दीन तमाम अदियान पर गालिब था, इस दीन को आखिरी दीन बनाकर भेजा और इस नबी को आखिरी नबी बनाकर भेजा, तो इसलिए अल्लाह ताला ने वो तमाम मुकद्दस मकामात जो अल्लाह के पसंदीदा थे, अल्लाह ने अपने पसंदीदा नबी के हवाले कर दिए। चूंकि यहूद और नसारा अब इस काबिल नहीं थे कि वो उस घर के पासबान रह सकें जिस घर के पासबानों को उन्होंने अपने हाथों से मसलूब करने की कोशिश की हो, उन्हें कत्ल किया हो, उनके फरमूदात से रूगर्दानी की हो, उनकी दिल आजारियां की हो और उनको तकलीफ पहुंचाई हो। अल्लाह ने दोनों कौमों को रांदाए दरगाह करके एक नई कौम, एक नई उम्मत को इस घर का अल्लाह ताला ने पासबान बनाया है। इसलिए याद रखें, बैतुल्ला हो या बैतुल मक़दस हो, किबला अव्वल हो या किबला सानी हो, ये दोनों किबले मुसलमानों के हैं। इनकी हिफाजत मुसलमानों पे लाजिम है और वहां पर बसने वाले जो फलस्तीनी हैं, ये मस्जिद अक्सा का तक़द्दुस और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी फलस्तीनियों पर नहीं है। फलस्तीनियों पर फलस्तीन की हिफाजत लाजिम है, लेकिन मस्जिद अक्सा की हिफाजत तमाम मुसलमानों पर लाजिम है। याद रखना, जब तक मस्जिद अक्सा मुसलमानों के पास है, हमारी हुकूमतें रहेंगी, हमारी रियासतें रहेंगी, हमारी सल्तनत रहेंगी। लेकिन जब इस पर कब्जा हो गया यहूद का, तो वो फिर वही वक्त होगा जब मुसलमान इस कदर मुंतशर हो जाएंगे कि कोई इनका मसीहा ना रहेगा। और फिर हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। ये एक इशारा है कि हजरत महदी और हजरत ईसा उस वक्त तशरीफ लाएंगे जब मुसलमानों की तमाम कुव्वत खत्म हो चुकी होगी। अगर आप चाहते हैं आपकी कुव्वत खत्म हो जाए, आपका नामो निशान मिटा दिया जाए, आपकी सल्तनतें, आपकी रियासतें और आपके इलाके ये खाक आलूद हो जाएं, मलिया मेट हो जाएं, तबाह बर्बाद हो जाएं, मस्मार हो जाएं, तो ठीक है जनाब, आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और मस्जिद अक्सा को यहूद के हाथ में जाता हुआ अपनी आंखों से देखते रहें